السلام علیکم۔ 9 نومبر 2025 کو ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے ساتھ جو نشست ہوئی تھی، آج ہم اس کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ جی، آج ہم ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی اس گفتگو کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے، جس میں کئی بڑی غیر معمولی اور آپ کہہ سکتے ہیں سوچنے پر مجبور کرنے والی باتیں سامنے آئیں۔ بالکل۔ کون کون سے موضوعات تھے وہ؟ دیکھیں، انہوں نے اللہ کی معرفت کے اصل معنی کیا ہیں اس پر بات کی، پھر لیلۃ القدر کا ایک بالکل ہی الگ پہلو بتایا، ہمارے حواس، ان کی چھپی ہوئی طاقتیں، ان کی رفتاریں، اور یہ جو ہمیں روز انفارمیشن ملتی ہے نا، اس کے پیچھے کیا سسٹم ہے، یہ سب چیزیں۔ صحیح۔ اور گفتگو شروع ہی ایک ایسے پوائنٹ سے ہوئی تھی جو ہم اکثر سنتے تو ہیں لیکن شاید اتنی گہرائی میں نہیں سوچتے۔ آپ کہہ رہی تھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کھولا کہ اللہ نے خود کو کنت کنزن مخفیہ، چھپا ہوا خزانہ کیوں کہا۔ یہ سننے میں تو لگتا ہے سادہ سی بات ہے، پر ڈاکٹر صاحب کے نزدیک اس میں کوئی بڑا راز ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشریح بہت ہی عمدہ کی۔ انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ بھئی خزانہ جو ہوتا ہے اس کی اصل بات کیا ہے۔ خزانہ وہ چیز ہے جسے جب کوئی پاتا ہے تو پانے والے کا اپنا سٹیٹس، اس کا اپنا مقام بدل جاتا ہے۔ اچھا، مطلب خزانہ ملنے سے بندہ خود بدل جاتا ہے؟ بالکل۔ جس سے خزانہ ملے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بالکل اسی طرح اللہ کو جاننا، اس کی نظام کو سمجھنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہی اصل کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ کیونکہ یہ معرفت خود انسان کا درجہ، اس کا شعور، اس کی انسانیت کا مقام بلند کرتی ہے۔ یہ ہمیں اندر سے بدل دیتا ہے خزانہ۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل زاویہ ہی بدل گیا نا۔ یعنی اصل بات اللہ کو جاننے کے پروسیس میں ہے اور اس سے انسان پر جو اثر ہوتا ہے اس میں ہے۔ اچھا، اور پھر اسی حدیث قدسی کا اگلا حصہ ہے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے محبت سے جوڑا تھا۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے خیال میں معرفت کا رستہ محبت سے ہی شروع ہوتا ہے؟ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب نے مثال بھی بڑی پیاری دی تھی۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، کلاس میں کئی سبجیکٹس پڑھتا ہے، لیکن اسے سمجھ کون سا زیادہ آتا ہے؟ وہی نا جس سے اسے لگاؤ ہو، جو اسے پسند ہو، صحیح، دلچسپی ہو جس میں۔ جی، جسے حساب پسند ہے وہ اس کی گہرائی میں جائے گا، جس سے لٹریچر اچھا لگتا ہے وہ اس کے راز سمجھے گا۔ بالکل اسی طرح جسے اللہ سے محبت ہے، جسے اس کی ذات میں، اس کے کاموں میں دلچسپی ہے، اللہ کی سمجھ، اس کی پہچان بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ محبت جو ہے نا، وہ سمجھ کی چابی ہے۔ اور یہی محبت، یہ پہچانے جانے کی خواہش پھر کائنات بنانے کا سبب بنی۔ خلقت الخلق لکی عارف، میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ یہ ساری کائنات، ہمارا وجود، اس سب کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم بنانے والے کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب کے مطابق تو یہی سینٹرل آئیڈیا ہے۔ تخلیق کا مقصد صرف وجود میں آنا نہیں بلکہ بنانے والے کو جاننا ہے، اور یہ جاننا صرف اوپر سے نہیں بلکہ گہرائی میں اتر کر اس کے نظام کی باریکیوں کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے تو خود کو خزانہ کہا نا، جتنا کھودو گے، جتنا سمجھو گے، اتنا ہی تم خود قیمتی ہوتے جاؤ گے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہاں اللہ کے ایک نام اللطیف پر بھی سوچنے کو کہا تھا۔ ہم تو عام طور پر مہربان ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ بتا رہی تھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے باریک بین والے معنی پر زور دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے ہمارے لیے؟ جی، ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ لطیف کا مطلب صرف نرمی یا مہربانی ہی نہیں، بلکہ اس کا ایک بہت گہرا مطلب ہے باریک بینی، یعنی وہ ذات جو ہر چیز کی، ہر معاملے کی، ہر سوچ کی بالکل باریک ترین سطح تک کو جانتی ہے، جو چھپے ہوئے پہلوؤں کو بھی جانتی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک طرح کی دعوت ہے کہ ہم بھی چیزوں کو صرف سطح پر نہ دیکھیں بلکہ علم کی، معاملات کی، اور خاص طور پر اللہ کو جاننے کی باریکیوں میں اتریں۔ بہت خوب، یہ تو ایک بنیاد سی بن گئی۔ اب آتے ہیں گفتگو کے اس حصے کی طرف جو واقعی تھوڑا ذہن گھما دیتا ہے، لیلۃ القدر اور سیاہ نقطہ۔ ایک سوال تھا کہ کچھ روحانی کتابوں میں آتا ہے کہ شب قدر میں سیاہ نقطہ اترتا ہے، جبکہ عام طور پر تو ہم نور اور روشنی کی بات کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس بظاہر الٹی بات کی کیا وضاحت کی تھی؟ خاص طور پہ قلندر بابا اولیاء کا حوالہ بھی دیا تھا انہوں نے۔ جی، یہ بہت ہی آپ کہیں نازک اور اہم نقطہ تھا جس کی ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی۔ انہوں نے بتایا کہ قلندر بابا اولیاء کے مطابق
اگر اس سیاہ نقطے کو کوئی نام دینا ہو نا تو اسے زمان کہنا پڑے گا۔ زمان یعنی وقت، ٹائم۔ جی، زمان یعنی ٹائم کا وہ بالکل ابتدائی تصور، اور یہی زمانیت یعنی وقت کا یہ جو بنیادی عنصر ہے نا، یہی مکانیت یعنی اسپیس کی بنیاد ہے۔ ایک منٹ، سیاہ نقطہ یعنی زمان یا وقت، یہ کیسے؟ آپ کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب نے اسے اللہ کے ارادے سے جوڑا تھا؟ جی ہاں، یہی تو اصل بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ کائنات بننے سے بھی پہلے اللہ نے جب ارادہ کیا، یہ جو لفظ ہے نا جب، یہ لمحہ، یہ پوائنٹ، یہی زمان ہے، یہ وقت کا وہ نقطہ ہے جہاں سے سب شروع ہوا۔ اب اس جب میں یعنی ارادہ کرنے کے اس ایک لمحے میں اللہ نے جو کچھ سوچا، کیا بنے گا، کیسے بنے گا، کتنا بنے گا، کب بنے گا، کیا نہیں بنے گا، یہ ساری ڈیٹیلز، یہ سارے ڈیزائن، یہ نقشے جو اس ارادے کے اندر تھے نا، وہ کہلائے مکانیت یعنی اسپیس۔ یہ کن کہنے سے بھی پہلے کی سٹیج ہے۔ اچھا، یعنی وہ بالکل شروع کا ازلی لمحہ جب اللہ نے ارادہ کیا، وہی زمان یا سیاہ نقطہ ہے، اور اس لمحے کے اندر جو پورا پلان تھا وہ مکانیت ہے جو بعد میں کائنات بن گئی۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں سیاہ نقطے کے نزول کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کالی چیز آسمان سے گرتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے حواس کی رفتار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ رفتار انہوں نے بتائی 70,000 گنا، تو اس کا شعور، اس کی سمجھ اللہ کے ارادے کے اس بالکل شروع والے لمحے تک پہنچ جاتی ہے، وہ جو جب یا زمان تھا۔ یعنی اس لمحے کا احساس ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اسے اس بالکل ابتدائی تخلیقی لمحے کا شعور مل جاتا ہے۔ یہی ہے شعور پر سیاہ نقطے کا نزول، یعنی اس ازلی وقت کی حقیقت کا کھل جانا۔ 70,000 گنا رفتار، یہ تو سوچنا بھی مشکل ہے۔ یہ رفتار بڑھتی کیسے؟ اس کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ آپ بتا رہی تھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اسے روزے کی اصل روح سے جوڑا تھا، یعنی صوم کے اصل معنی سے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر بہت زور دیا کہ صوم کا لفظی مطلب ہے رک جانا، خاموش ہو جانا۔ ہم نے زیادہ تر اسے کھانے پینے سے رکنے تک ہی سمجھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق اصل صوم وہ حالت ہے جب انسان باہر کی دنیا کی بھاگ دوڑ، شور شرابے سے کٹ کر اپنے اندر خاموشی اختیار کرے۔ اپنے اندر خاموشی اختیار کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب پریکٹیکلی کیا کرے بندہ؟ کہاں جاتا ہے خاموش ہو کر؟ ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھایا کہ جب آپ بالکل خاموش ہوتے ہیں تو آپ لازمی طور پر اپنے اندر ہوتے ہیں، اور اندر کیا ہے؟ آپ کی یادداشت، آپ کی سوچیں، آپ کے یقین، آپ کا پورا اندرونی وجود۔ قرآن بھی تو کہتا ہے نا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اپنے نفسوں میں نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو اس اندرونی خاموشی میں انسان اپنے حافظے پر کام کرتا ہے، پرانے غلط خیالات کو ٹھیک کرتا ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد کرتا ہے، اپنی سوچوں کو ترتیب دیتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے۔ یہی اندر کا سفر، یہی اصل صوم کی حالت، حواس کی رفتار بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اس حالت میں انسان پہلے خواب والے حواس کی اونچی سطحوں کو چھوتا ہے، اور پھر اور گہرائی میں جا کر لیلۃ القدر والی رفتار تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی روزہ صرف بھوک پیاس نہیں ہے، بلکہ ایک گہری اندرونی کیفیت ہے، ایک مسلسل غور و فکر، خود کو جاننے کا عمل جو ہمارے حواس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جگاتا ہے۔ اور اسی بیداری میں وہ شروع والا لمحہ، وہ زمان یا سیاہ نقطہ، اس کا احساس ممکن ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ہم اکثر روحانی ترقی تو چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو بنیادی کام ہے، یعنی اپنے شعور کو جگانا، صوم کی حقیقت کو سمجھ کر اپنانا، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ بنیاد پکی ہوگی تبھی تو ان اونچے تجربات کی حقیقت کھلے گی نا۔ یہ تو ہوئی لیلۃ القدر اور 70,000 گنا رفتار کی بات۔ کیا ڈاکٹر صاحب نے حواس کی صرف اسی ایک رفتار کا ذکر کیا، یا اس سے کم اور زیادہ رفتاریں بھی ہوتی ہیں؟ یہ خیال ہی بڑا دلچسپ ہے کہ ہمارے حواس کی سپیڈ بدل سکتی ہے۔ جی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے تو حواس کے مختلف لیولز یا رفتاروں کا ایک پورا سسٹم بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ جسے ہم عام طور پہ حواس خمسہ کہتے ہیں نا، یعنی 5 حواس، دیکھنا، سننا وغیرہ، وہ اصل میں حواس کی تعداد نہیں، بلکہ ہمارے شعور یا حواس کے کام کرنے کی 5 بنیادی رفتاریں یا لیولز ہیں۔ 5 لیولز یا رفتاریں؟ وہ کون کون سی ہیں؟
ان کی کوئی ترتیب یا کوئی ناپ تول بھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے؟ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب نے ان کی ایک ترتیب اور اندازاً رفتار بتائی۔ سمجھنے کے لیے انہوں نے جاگنے والے حواس کو ایک بیسک یونٹ 1 یونٹ مانا۔ دن کے حواس یعنی بیداری، رفتار 1 یونٹ، یہ ہماری نارمل جاگنے کی حالت ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، خواب کے حواس، رفتار تقریباً 70 گنا تیز، اسی لیے خواب میں واقعات جلدی جلدی گزرتے ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ تو محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا، لیلۃ القدر کے حواس، رفتار تقریباً 70,000 گنا، یہ وہ لیول ہے جہاں زمان یا سیاہ نقطے کا احساس ہوتا ہے۔ 70,000 گنا؟ چوتھا، موت کے حواس، رفتار تقریباً 3,65,000 گنا۔ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ دیا کہ شاید جو ہم دنیاوی مصیبتوں یا شدید بحران پر کہتے ہیں نا، قیامت آ گئی، وہ اصل میں شعور کے اس دائرے کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو گہری بات ہے۔ پانچواں، قیامت کے حواس یعنی روح کے حواس، رفتار تقریباً 36,50,000 گنا۔ یہ وہ دن ہوگا جب روح کے حواس پوری طرح ایکٹیو ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے براہ راست انفارمیشن لینے کا لیول، جب یہ رفتار بڑھتے بڑھتے تقریباً 1,82,50,000 گنا تک پہنچ جاتی ہے تو شعور اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی خالص انفارمیشن کو ڈائریکٹ ریسیو کر سکے۔ 1,82,50,000 گنا، یہ نمبرز تو واقعی سر گھما دیتے ہیں۔ یہ آئے کہاں سے؟ کیا ڈاکٹر صاحب نے ان کا کوئی سورس بتایا؟ آپ کہہ رہی تھیں کہ ان کا تعلق قرآن پاک سے ہے؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ نمبرز قرآن حکیم کی آیات میں جو اشارے ہیں نا، ان سے نکالے گئے ہیں۔ انہوں نے سورۃ القدر کی آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے ایک خاص تشریح بتائی۔ عام طور پہ الف شہر کا ترجمہ 1000 مہینوں کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تشریح کا حوالہ دیا۔ اچھا، خواجہ صاحب کی تشریح؟ جی، انہوں نے شہر کو مشہور چیزوں یا مظاہر سے جوڑا اور الف کو 1000 مانا، پھر اسے دن رات کے سسٹم سے لنک کیا۔ ایک مہینے میں 30 دن اور 30 راتیں، کل 60۔ ڈاکٹر صاحب نے اس میں صبح اور شام کے اوقات کو شامل کر کے اسے 70,000 تک پہنچایا۔ اس طرح لیلۃ القدر کی رفتار 70,000 گنا بنی۔ اچھا، تو الف شہر کی اس تشریح سے 70,000 کا عدد نکلا، اور باقی رفتاریں 3,65,000، 36,50,000 اور وہ 1 کروڑ والی، وہ کیسے؟ ان کے لیے ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی ان آیات کا حوالہ دیا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے ایک دن کا مقابلہ انسانوں کے 1000 سال، 10,000 سال اور 50,000 سال سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان قرآنی سالوں کو اگر ہم ایک سال کے دنوں کی ایوریج تعداد 365 سے ضرب دینا تو یہ رفتاریں سامنے آتی ہیں۔ 1,000 سال والا قرآنی دن 3,65,000 گنا رفتار، یہ موت کے حواس سے جڑا۔ 10,000 سال والا قرآنی دن 36,50,000 گنا رفتار، یہ قیامت روح کے حواس سے جڑا۔ 50,000 سال والا قرآنی دن 1,82,50,000 گنا رفتار، یہ اللہ سے انفارمیشن لینے والے لیول سے جڑا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک حسابی اندازہ ہے، اصل مقصد ان رفتاروں میں جو اتنا بڑا فرق ہے اور ان سے جڑی ہوئی شعور کی جو بدلتی ہوئی حالتیں ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ واقعی یہ تو بالکل ہی الگ زاویہ ہے، یعنی یہ مختلف حالتیں، خواب، لیلۃ القدر، موت، قیامت، یہ صرف واقعات نہیں بلکہ شعور اور حواس کی رفتار کے الگ الگ لیولز ہیں، اور ان لیولز تک پہنچنا، ان پر قابو پانا، یہی روحانی سفر کا حصہ ہے۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب کا یہی پوائنٹ تھا کہ یہ شعور کے مختلف مدارج ہیں اور ان کا تجربہ حواس کی رفتار بڑھانے اور انہیں قابو میں لانے سے ہوتا ہے۔ یہ جیسے ہمارے اندر مختلف گیئرز ہیں جنہیں استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ حواس کی رفتار بڑھنے سے سمجھ بدلتی ہے، یہ سمجھ آ گیا۔ اب آتے ہیں اس سمجھ تک پہنچنے والی اطلاعات پر۔ گفتگو میں ایک اہم سوال اٹھا تھا قلندر بابا اولیاء کا اس کال پر کہ ہم لوح محفوظ سے آنے والی 1000 میں سے صرف ایک اطلاع لیتے ہیں اور اسے بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ ہوا کہ بھئی جسمانی ضرورتیں جیسے بھوک، پیاس، ان کی اطلاع تو ہم بالکل ٹھیک لیتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس تضاد کو حل کرنے کے لیے انفارمیشن کے مختلف سورسز بتائے۔
جی، یہ بہت پریکٹیکل اور اہم سوال تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملنے والی ہر سوچ یا ہر اطلاع لوح محفوظ یا اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بنیادی طور پر 4 الگ الگ ذرائع سے انفارمیشن آتی ہے۔ 4 ذرائع؟ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ کون سے ہیں وہ؟ اور آپ کہہ رہی تھی کہ ان میں فرق کرنا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب نے ان 4 ذرائع کو بڑی صفائی سے الگ الگ کیا۔ اللہ کی طرف سے، یعنی ڈائریکٹ لوح محفوظ سے۔ ان اطلاعات کا تعلق ہمارے اصل مقصد حیات، پرپز آف لائف سے ہوتا ہے۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جن کا ذکر قلندر بابا اولیاء نے کیا تھا، جیسے مثال کے طور پر یہ خیال یا ہدایتانہ کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ اطلاع زندگی کے مقصد سے جڑی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، نفس انفس، ہمارے اپنے اندر سے۔ ان اطلاعات کا تعلق ہماری بنیادی ضروریات اور تقاضوں سے ہے، نیڈز، ارجز۔ یہ جسمانی، ذہنی اور روحانی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے پیاس لگی ہے، پانی پینا چاہیے، یہ جسمانی ضرورت ہے۔ ذہن تھک گیا ہے، آرام کرنا چاہیے، یہ ذہنی ضرورت ہے۔ یا روحانی سکون چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، یہ روحانی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تیسرا، ماحول، حال، یعنی ہمارے آس پاس سے۔ ان اطلاعات کا تعلق ہماری خواہشات سے ہوتا ہے، جو اکثر ماحول کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بازار سے گزرے، کسی کھانے کی خوشبو آئی اور اسے کھانے کی شدید خواہش ہوگی، یا کسی دوست کے پاس نئی گاڑی دیکھی اور ویسی ہی گاڑی کی خواہش جاگ گئی۔ یہ ماحول سے آنے والی تحریکیں ہیں جو خواہشیں جگاتی ہیں۔ اور چوتھا، شیطان، یعنی منفی سوچ، وسوسے۔ ان اطلاعات کا تعلق منفی جذبات اور خیالات سے ہوتا ہے، جیسے کوفت، بیزاری، بدگمانی، حسد، غصہ، مایوسی وغیرہ۔ مثال کے طور پر کسی کو ہنستا دیکھا اور فوراً خیال آیا، یہ یقیناً میرا مذاق اڑا رہا ہے، یا کسی کی کامیابی پر جلن ہوئی، یا کسی کے بارے میں برا گمان کیا۔ یہ منفی خیالات شیطانی یا نیگیٹو سوچ کے سورس سے آتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قلندر بابا اولیاء رحمہ نے فرمایا کہ ہم 1000 میں سے ایک اطلاع لیتے ہیں اور اسے بھی توڑ مروڑ دیتے ہیں، تو ان کا اشارہ خاص طور پہ پہلی قسم کی انفارمیشن کی طرف تھا، وہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور زندگی کے مقصد سے متعلق ہیں۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے یہی بات واضح کی کہ ہم مقصد حیات سے متعلق جو گائیڈنس آتی ہے اس کا یہ حال کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن والی مثال کو آگے بڑھایا۔ اطلاع آئی، قرآن کو سمجھنا چاہیے، یہ ایک انفارمیشن ملی، پھر ہم نے اسے توڑا مروڑا، سمجھنے کو صرف پڑھنے تک کیا، پڑھنے کو صرف ناظرہ بنا دیا، وہ بھی نہ ہو سکا تو صرف چھو کر آنکھوں سے لگا لیا، صرف ثواب کے لیے۔ اصل مقصد یعنی قرآن کی ہدایت سمجھ کر زندگی میں لانا، وہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ اور جو جسمانی ضرورت کی اطلاع ہے، جیسے پیاس لگنا، وہ دوسری قسم ہے جو نفس سے آتی ہے۔ چونکہ وہ زندہ رہنے کے لیے فوری ضروری ہے، اس لیے ہم اسے نسبتاً زیادہ ٹھیک سے سمجھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ فوری اور صاف تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا جسمانی سسٹم کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی یاد دلایا کہ تقاضے صرف جسمانی نہیں ہوتے، ذہنی اور روحانی تقاضے بھی اتنے ہی اہم ہیں، اور ان کی اطلاعات بھی نفس سے ہی آتی ہیں، جنہیں ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوا کہ ہم ان چاروں سورسز سے آنے والی انفارمیشن، یعنی اللہ کی ہدایت، نفس کے تقاضے، ماحول کی خواہشات اور شیطان کے وسوسوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ یہ پہچانے کہ کون سا خیال کہاں سے آ رہا ہے۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے اسی فرق کرنے کی صلاحیت کو صفت امتیاز، پاور آف ڈسرنمنٹ کہا، اور یہاں انہوں نے ایک اور بہت ہی گہری بات بتائی جو انہوں نے اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے منسوب کی، کہ اسی صفت امتیاز کو قرآن نے حبل الولید، شہرگ کہا ہے۔ حبل الولید یعنی شہرگ؟ قرآن کی آیت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، کا تعلق اس فرق کرنے کی صلاحیت سے ہے؟ یہ کیسے؟ یہ تو بالکل نئی بات لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ یہ حبل الورید کی ایک گہری باطنی تشریح ہے۔ اس کا مطلب صرف گردن کی رگ نہیں، بلکہ وہ صلاحیت ہے جو ہمیں اچھے اور برے، صحیح اور غلط، بہتر اور کمتر میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں جو اس صفت امتیاز کو استعمال کرتے ہیں، جو اس صلاحیت کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ اچھا،
जो शख्स इस सलाहियत को इस्तेमाल करता है वो दो चीज़ों में से बेहतर को चुनता है, फिर दो बेहतर चीज़ों में से बेहतरीन को चुनता है, और इस तरह लगातार बेहतर से बेहतरीन की तरफ सफ़र करता हुआ आखिरकार बेहतरीन यानी अल्लाह की ज़ात तक पहुंच जाता है, उसके करीब हो जाता है। ये सलाहियत हमें ज़िंदगी के हर कदम पर सही फैसले करने और अल्लाह का कुर्ब पाने में मदद देती है। ये तो वाकई जैसे कोई चाबी हाथ आ गई, यानी अल्लाह के करीब होने का रास्ता सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि इस शऊरी सलाहियत को जगाने और इस्तेमाल करने में है जो हमें हर लम्हा चॉइस देती है। जी, डॉक्टर साहब का यही पैगाम था कि इस सिफत इम्तियाज को पहचानें, उसे इस्तेमाल करें, उसे तेज करें। गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल था रूहानी इलाज किताब के पेश लफ्ज़ से, जिसमें लिखा है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी की किस्में और रोशनियों का तर्ज अमल मालूम करता है, लेकिन उसने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं की कि ये चीज़ें हमेशा पर्दे में रहें। आप कह रही थीं कि डॉक्टर साहब ने इसकी क्या तशरीह की? यहाँ इन रोशनियों से क्या मुराद है जो पर्दे में है? डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये जुमला असल में हमारी आज की हालत पर एक कमेंट है। हम मादियत में चीज़ों की बाहरी शक्ल सूरत में इतने गुम हो गए हैं कि हमने कभी इन असल रोशनियों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी जिनसे ये सारी मादी चीज़ें बन रही हैं। यहाँ रोशनियों से मुराद सिर्फ वो रोशनी नहीं जो आंख से नज़र आती है, बल्कि इससे मुराद वो तमाम तवानाई की लहरें हैं, एनर्जी वेव्स, नज़र आने वाली और ना नज़र आने वाली, जिनसे ये कायनात और इसकी हर चीज़ बनी है। साइंस भी तो आज यही कहती है ना कि मादा तवानाई की ही एक शक्ल है। ये तो हुई साइंटिफिक बात, इसका कोई रूहानी पहलू भी है? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि रूहानियत की ज़ुबान में या अंदर की दुनिया में यही रोशनियां असल में तसव्वुरात हैं, कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़। क्योंकि हर चीज़ की बुनियाद एक तसव्वुर है। कोई भी चीज़ बनने से पहले एक ख्याल, एक तसव्वुर, एक नक्शे की शक्ल में होती है। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, किताब के मुसन्निफ, ये कह रहे हैं कि हम ज़ाहिर में यानी मादी चीज़ों और उनकी शक्लों में इतने खोए हैं कि हम उनकी बुनियाद, उनके पीछे काम करने वाली एनर्जी वेव्स या उनके असल बुनियादी तसव्वुरात पर गौर ही नहीं करते, जो कि पर्दे में हैं। हमें ज़ाहिर से हटकर उस बातिन पर यानी उन लहरों और तसव्वुरात पर तवज्जो देनी चाहिए जो हर चीज़ की असल हकीकत हैं। यानी पैगाम ये है कि मादे के बजाय एनर्जी पर, शक्ल के बजाय तसव्वुर पर, नतीजे के बजाय वजह पर, जाहिर के बजाय बातिन पर गौर करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। डॉक्टर साहब ने यही नुक्ता वाज़े किया कि असल हकीकत उन पर्दों के पीछे छुपी रोशनियों यानी तवानाई की लहरों और उनके पीछे मौजूद तसव्वुरात में है। वाकई डॉक्टर मकसूदुल हसन अजीमी साहब की ये गुफ्तगू बहुत से मुश्किल रूहानी और इल्मी तसव्वुरात को एक धागे में पिरोकर बड़े आसान अंदाज में सामने लाई है। जी हाँ, आज की सारी बातचीत से ये चीज़ बहुत साफ हुई कि किस तरह डॉक्टर साहब ने अल्लाह की मारिफत को सिर्फ एक किताबी बात नहीं बल्कि एक ऐसे खजाने के तौर पर बताया जो पाने वाले को बदल देता है। उन्होंने लैलतुल क़द्र के असल मतलब को ज़मान यानी अल्लाह के बिल्कुल शुरू वाले इरादे के लम्हे को समझने से जोड़ा जो हवास की रफ्तार बढ़ने से मुमकिन होता है। फिर उन्होंने हवास की उन अलग अलग रफ्तारों का एक पूरा हैरान कुन सिस्टम बताया जिसकी बुनियाद कुरानी इशारों पर है। और सबसे बढ़कर हमें जो रोज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके मुख्तलिफ सोर्सेज अल्लाह, नफ्स, माहौल, शैतान को समझने और उनमें फ़र्क करने की अहमियत पर जोर दिया, जिसे सिफत इम्तियाज़ कहा। और ख़ास तौर पर सिफत इम्तियाज़ का हब्लुल वरीद से ताल्लुक़ समझना, यानी ये जानना कि अल्लाह का कुर्ब इस फ़र्क करने की सलाहियत को इस्तेमाल करने में है, ये एक बहुत अहम नुक्ता था। ये सलाहियत न सिर्फ हमें दुनिया में बेहतर फ़ैसले करने में मदद देती है बल्कि अल्लाह के करीब होने का असल ज़रिया भी है। अब एक आखिरी सोच जो सुनने वालों के लिए छोड़ी जा सकती है वो ये है कि अगर हमारे अंदर समझ की इतनी गहराइयाँ और हवास की इतनी रफ्तारें छुपी हुई हैं और अगर हमें मुसलसल अलग अलग ज़राए से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस सिफत इम्तियाज़ को कैसे तेज़ करें और अपनी इन छुपी हुई सलाहियतों को जगाने के लिए क्या अमली कदम उठा सकते हैं। आप सब सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद है ये गुफ्तगू आपके लिए सोच विचार के नए रास्ते खोलेगी और फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और जानने वालों को ज़रूर भेजें जो रूहानियत,
तसव्वुफ या सिलसिला अज़ीमिया के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। आपके फॉरवर्ड करने से YouTube इस पैगाम को ज़्यादा लोगों तक खुद पहुंचाने में मदद करेगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। आप सब के लिए बहुत दुआ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।